لیبیا کی بندرگاہ کے قریب کشتی الٹ گئی۔ پاکستانی سفارت خانے کے مطابق کشتی پر 65 افراد سوار تھے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق لاشوں کی شناخت کے لیے ٹیم زاویہ اسپتال روانہ کر دی گئی۔ پاکستانی سفارت خانہ متاثرہ پاکستانیوں کی تفصیلات لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب تک ایک فیصلہ نہیں ہوتا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کون ہیں، سینیورٹی ان کی کیا ہے، تب تک آپ سپریم کورٹ میں ان کو کنسیڈر نہیں کر سکتے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس۔ سپریم کورٹ میں 8 نئے ججز کی تعیناتی پر غور۔ کمیشن کے رکن اور پی ٹی آئی کے رہنما بیرسٹر علی ظفر کہتے ہیں، اجلاس میں اپنے نکات رکھوں گا، بائیکاٹ کیا تو انصاف نہیں دلا سکیں گے۔ ججز کی سینیورٹی کا فیصلہ ہونے تک جوڈیشل کمیشن کا اجلاس مؤخر کیا جائے۔ وکلاء کے احتجاج کے باعث سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات۔ سپریم کورٹ کے احاطے میں بھی پولیس کی بھاری نفری تعینات۔ جناح انڈر پاس کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ جانے کے لیے صرف ماگلا روڈ کھلا رکھا گیا ہے۔ سپریم کورٹ، پاکستان بار اور چاروں صوبائی بار کونسلز نے جوڈیشل کمیشن اجلاس کے خلاف احتجاج مسترد کر دیا۔ 6 بار ایسوسی ایشنز کے مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا ہے، وکلاء گروپس نے مذموم عزائم کی خاطر ایسا کیا۔ وکلاء تنظیموں کے منتخب نمائندے جوڈیشل کمیشن کی کارروائی کی مکمل حمایت کریں گے۔ 26ویں آئینی ترمیم کو قانون کے مطابق منظور کیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے 9 ایڈیشنل ججز نے حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم نے ایڈیشنل ججز سے حلف لیا۔ تقریب میں ہائی کورٹ کے ججز اور افسران نے شرکت کی۔ پالیسی ریٹ 22 سے 12% پر آنا معاشی بہتری کی علامت ہے۔ اللہ نے تیزی سے گڑھے میں گرتے ملک اور قوم کو بچا لیا۔ طویل عرصے بعد پنجاب کے عوام میں اطمینان نظر آ رہا ہے۔ 1990 کا سفر جاری رہتا تو آج ملک کہیں آگے ہوتا۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی ارکان اسمبلی سے ملاقات میں گفتگو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی موجود تھیں۔ مریم نواز نے کہا، نواز شریف پاکستان کی ترقی کا نام ہے اور ہم سب ان کے سپاہی ہیں۔ قانون کوئی بھی پرماننس نہیں ہوتی اس کی، یہ پارلیمان کا اختیار ہے کہ اس میں تبدیلیاں آتی رہیں۔ اگر سارے کسی بات پہ متفق ہوئے تو اس کو سوٹیبلی دیکھا جا سکتا ہے۔ وفاقی وزیر قانون ناظم نذیر تارڑ نے پیکا ایکٹ میں ترمیم پر نظر ثانی کا عندیہ دے دیا۔ کہا، متعلقہ وزارتیں اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات کر رہی ہیں۔ اگر سب کسی بات پر متفق ہو جائیں تو قانون کو دوبارہ دیکھا جا سکتا ہے۔ بانی کے الزامات احتساب سے بچنے اور سیاسی عدم استحکام کو ہوا دینے کی مہم کا حصہ ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شجیل میمن کہتے ہیں، ذاتی اور سیاسی فائدے کے لیے اداروں کو بدنام کرنا قومی استحکام کے لیے نقصان دہ ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور ثاقب نثار کے گٹھ جوڑ کو عوام آج تک نہیں بھولے۔ کراچی کے میڈیکل کالجز میں داخلہ لینے والے 100 سے زائد طلبہ کے پاس دوہرے ڈومیسائل کا انکشاف۔ ذرائع کا کہنا ہے، یہ امیدوار گزشتہ سال اندرون سندھ میں داخلہ نہیں لے سکے تھے، اس سال کراچی کا ڈومیسائل بنا کر داخلہ لینے میں کامیاب ہوئے۔ کچھ امیدواروں کے پنجاب کے ڈومیسائل پکڑے گئے، جنہوں نے بعد میں سندھ کا بھی بنوایا۔ سندھ میں سسٹم آن لائن نہ ہونے کی وجہ سے دوہری دستاویزات کی تصدیق مشکل ہے۔ ڈاؤ یونیورسٹی نے ڈبل ڈومیسائل رکھنے والے 30 طلبہ کے داخلے روک لیے۔ میڈیکل کالجز میں کراچی کے طلباء کے لیے مخصوص کوٹہ اندرون سندھ دیا گیا۔ کراچی کے کوٹے پر دیگر صوبوں کے 100 سے زائد طلباء کو بھی داخلے دیے گئے۔ کراچی وہ واحد شہر بن گیا ہے جہاں ترجیحی بنیادوں پر غیر مقامی طلباء کو داخلے دیے جا رہے ہیں۔ ایم کیو ایم کا بیان، کہا، پھر کراچی کے طلباء سے کھلی زیادتی کی جا رہی ہے۔ غیر قانونی کام کو قانونی بنانے کے لیے کراچی کے ضلع شرقی اور دیگر اضلاع کے جعلی ڈومیسائل بنائے جا رہے ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان کراچی کے طلباء کو انصاف دینے کے لیے از خود نوٹس لیں۔
وزیر اعلیٰ سندھ سے فرانس کے سفیر کی ملاقات، مراد علی شاہ کا کہنا تھا معاشی صورتحال بہتر ہو رہی ہے، پورے ملک کو فائدہ ہوگا، زرعی ٹیکس 3 گنا بڑھا دیا گیا ہے جو بڑا بوجھ ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے فرانس کی کمپنیوں کو واٹر ڈیسیلینیشن میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ فرانس کے سفیر نے وزیر اعلیٰ سندھ کو UN اوشن کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی۔ گورنر خیبر پختونخوا نے ملازمین برطرفی کے قانون پر اعتراض لگا دیا۔ بل میں ترامیم کا مطالبہ، غیر قانونی بھرتیوں کے ذمہ دار افسران کے خلاف کارروائی کی سفارش۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا صوبائی حکومت کا بل بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے، ملازمین کو اپیل کے حق سے محروم کرنا آرٹیکل 10A کی خلاف ورزی ہے۔ خیبر پختونخوا میں یونیورسٹیز ایکٹ میں ترمیم، خیبر پختونخوا میں سرکاری جامعات کی چانسلرشپ گورنر سے وزیر اعلیٰ کو منتقل کر دی گئی۔ صدر آصف زرداری پرتگال کے دارالحکومت لزبن پہنچ گئے۔ اسماعیلی برادری کے روحانی پیشوا پرنس کریم آغا خان کے انتقال پر ان کے بیٹے سے تعزیت کریں گے۔ پرتگال کے صدر سے بھی ملاقات متوقع۔ پرتگال جاتے ہوئے صدر آصف زرداری کا استنبول ایئرپورٹ پر مختصر قیام، ترک صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ سرکاری دورے پر متحدہ عرب امارات روانہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، وزیر دفاع خواجہ آصف اور دیگر بھی وزیر اعظم کے ساتھ ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا وزیر اعظم ورلڈ گورنمنٹ سمٹ میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم کی UAE کی قیادت سے ملاقاتیں طے، ملٹی نیشنل کمپنیز کے سربراہان سے بھی ملاقاتیں ہوں گی۔ سہ ملکی سیریز میں نیوزی لینڈ کی 305 رنز کے تعاقب میں بیٹنگ جاری، جنوبی افریقہ نے 6 وکٹ پر 304 رنز بنائے۔ اوپنر میتھیو برڈز کے شاندار سینچری، ڈیبیو پر 150 رنز بنانے والے پہلے بیٹر بن گئے۔ ویان ملڈر 64 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ تمام میچ دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔ دباؤ کے بغیر کھیلنے سے نتیجہ اچھا آتا ہے، کوشش ہے چیمپئنز ٹرافی میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کروں گا۔ فاسٹ بالر نسیم شاہ کی پریس کانفرنس، قومی ٹیم کی نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں بھرپور پریکٹس۔ بدھ کو سہ فریقی سیریز میں جنوبی افریقہ سے مقابلہ ہوگا۔ ٹرائی سیریز کے فائنل میں جانے کے لیے پاکستان کا میچ جیتنا بہت ضروری۔ قومی ٹیم میں ایک تبدیلی کا امکان، انجری کا شکار حارث رؤف کی جگہ محمد حسنین کی شمولیت متوقع۔ ہم 80 کی دہائی کی کرکٹ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کامران اکمل اور توصیف احمد کے چیمپئنز ٹرافی اسکواڈ پر تحفظات۔ کامران اکمل نے کہا سلیکٹر سر جوڑ کر بیٹھے ہیں، کس کو شامل کریں۔ عثمان خان کو فخر زمان کے ساتھ اوپننگ میں موقع دینا چاہیے۔ توصیف احمد نے کہا ہم کسی کو بھی اسکواڈ میں شامل کر لیں، اب مشکل سے نکلنا آسان نہیں لگ رہا۔ قذافی کے بعد نیشنل اسٹیڈیم کراچی بھی چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی کے لیے تیار۔ چیئرمین PCB کی نگرانی میں ورکرز کی دن رات محنت، 120 روز میں منصوبہ مکمل کیا۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی کا افتتاح کل شام ہوگا۔ رنگا رنگ افتتاحی تقریب میں معروف گلوکار علی ظفر، شفقت امانت علی اور ساحر علی بگا اپنی آواز کا جادو جگائیں گے۔ آتش بازی اور لائٹ شو کا شاندار مظاہرہ ہوگا۔ عوام کا داخلہ بالکل مفت ہوگا۔ محسن نقوی کہتے ہیں شائقین اور کھلاڑیوں کو عالمی معیار کی سہولتیں فراہم کریں گے۔ CTD اور سیکیورٹی فورسز کا کرک میر کلام بانڈا میں مشترکہ آپریشن۔ فتنہ الخوارج کالعدم تنظیم کمانڈر کلیم اللہ گروپ کے 5 اہم خوارج ہلاک، 1 فرار۔ بڑی تعداد میں اسلحہ دستی بم برآمد۔ بنو کے علاقے گربز میں پولیس اہلکار اور ساتھی کو اغوا کے بعد قتل کر دیا گیا۔ دونوں کو پہاڑی پر لے جا کر فائرنگ کر کے قتل کیا گیا۔ واقعہ ذاتی دشمنی کا شاخسانہ ہے۔ چوتھا دفعہ ٹیکس بڑھا دیا ہے۔ آنا جانا پہلا 1200 تھا، ابھی تقریباً 2500 تک پہنچ گیا۔ ہم قریب بڑھائیں گے تو اس کے ساتھ ڈائریکٹلی عوام متاثر ہوتا ہے۔ ہم یہی کوشش کرتے ہیں عوام متاثر نہ ہو۔ یہ واپس نہیں کرے گا تو اس کے بعد تمام KPK ٹرانسپورٹ نکالیں گے، وہ تمام ٹرپلہ سے
हम बंद करेंगे। टोल टैक्स में इजाफे के खिलाफ पेशावर के ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज। ट्रांसपोर्टर्स ने गाड़ियां मोटरवे पर खड़ी कर दी। मुजाहिरीन ने कहा पहले पेशावर से इस्लामाबाद तक टोल टैक्स 1200 रुपए था, जो अब 2500 कर दिया गया है। टोल टैक्स और भारी चालान से मुश्किलात का सामना है। कराची फेडरल बी एरिया में खातून को हिरासा करने वाला मुलजिम धर लिया गया। वाकई की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। खातून के शोर मचाने पर एक शख्स घर से बाहर आया और फरार की कोशिश करने वाले मुलजिम को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। अहले इलाका ने मुलजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम काशिफ सुपर स्टोर में सेल्समैन और FB एरिया ब्लॉक 14 का रिहायशी है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची के इलाके बाग कोरंगी के करीब इमारत में आग लग गई। खातून जहां बहक 2 अफराद जख्मी हो गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गजा को खरीदने और उसकी मिल्कियत के बयान पर कायम, कहते हैं फ़लस्तीनियों का ख्याल रखेंगे, उनका कत्ल नहीं होने देंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी समेत दीगर अरब ममालिक से बात करने के लिए तैयार हूँ। मशरिक़ वुस्ता के ममालिक फ़लस्तीनियों को अपने यहाँ बसाने पर तैयार हो जाएंगे। जंगबंदी माहदे के बावजूद मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली जारहियत। सेवनी फौज के सर्च ऑपरेशन के दौरान हामिला समेत 2 खवातीन शहीद। नूर शम्स कैंप में इसराइली फौजियों की फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। हमास से मुज़ाकरात के लिए इसराइली वफ़द दोहा पहुंच गया। इसराइली फौज गजा की पट्टी को शुमाल और जनूब से तकसीम करने वाली राहदारी से पीछे हट गई। शुमाली गजा के रास्ते खुल गए। कतर का कहना है नेतन्याहू का तर्ज अमल यरगमालियों के माहदे के मौजूदा मरहले के लिए खतरा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खलीज मैक्सिको को बाज़ाब्ता खलीज अमरीका का नाम दे दिया। एलामिया पर दस्तखत कर दिए। सदर ट्रंप ने ये इक़दाम सुपर बॉल देखने के लिए दौरान परवास किया। कहा आज हम पहली बार खलीज अमरीका पर परवास कर रहे हैं। अमरीका की जानिब से आज एल्यूमिनियम और स्टील पर 25% टैरिफ का ऐलान किया जाएगा। गैर मुल्की मीडिया का कहना है अमरीकी मसनूआत पर चीन के आयद करदा टैरिफ का इत्तलाक हो गया। चीन ने टैक्स के मामले पर अमरीका से बातचीत की कोशिश नहीं की। मुक्कों की बरसात और ताकत का इजहार। कराची में नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आज से शानदार आगाज। पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के ज़ेरे एहतमाम पाक फौज के ताउन से जबरदस्त मुकाबले। इवेंट में 14 टीमें इन एक्शन, 200 से ज्यादा मैचेस। हर वेट कैटेगरी की टीम में 10 मर्द और 8 खवातीन बॉक्सर्स शरीक। बॉक्सिंग चैंपियनशिप 15 फरवरी तक कराची पोर्ट ट्रस्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लियारी में जारी रहेगी। फातिमा सुरैया बचिया एक अहद एक इदारा उर्दू अदब के दामन में अपने नायाब फनपारे टाँकने वाली मशहूर और मारूफ ड्रामा निगार और अदीबा फातिमा सुरैया बचिया को बिछड़े 9 बरस बीत गए। और मारूफ शायर, ड्रामा निगार और नकाद अमजद इस्लाम अमजद को दुनिया से गुजरे 2 बरस बीत गए। मशहूर ड्रामों में वारिस, दहलीज, दिन और फिशार साहब शामिल। सितारा इम्तियाज, सदारती तमगा, हुस्न कारकर्दगी समेत कई अवार्ड से नवाजा गया।